قصص الانبیاء، اگر ہم کہیں کہ ہم قصص الانبیاء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان، ان کا لقب جو ہے صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ بندہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، خلیفہ فی الارض کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ یاسین میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، ذرا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا نا، تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خود موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جو اللہ کا ایک طرح کا آفس ہے، جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک پل، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اللہ نے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہاں پر تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کنفیوز کر دیتی ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہیں۔ تو نمبر 1 تھنگ اباؤٹ تقدیر از، کہا گیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا اس سوال کو لے کر۔ کوئی ایک چیز ہے نا جہاں ہم کہتے ہیں نا ویک پوائنٹ، شیطان کو پتا ہے کہ یہ ویک پوائنٹ ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ ڈسکشن اور کنفیوژن کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز جو آسان بنا دیتی ہے، دیکھیں اللہ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ علم جو ہماری سوچ سے کہیں پار ہے۔ تو اللہ کی ذات جانتی تھی کہ امن نے کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات آلریڈی جانتی تھی، اس کو اس طرح سے لیں، وہ چیزیں لکھ دی گئی تھی کہ امن نے کرنا ہی یہ ہے، یہ اس طرح سے کرے گی کیونکہ وہ علم والا ہے۔ تو پھر اس طرح سے تقدیر کو جب ہم سوچتے ہیں تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا، یا 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ کے دن تھے۔ 6 دن کس طرح ہیں وہ اللہ کی ذات بہتر طریقے سے جانتی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن دنوں کی اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں ہفتے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی، اتوار کو اللہ کی ذات نے پہاڑ بنائے، پیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ جنگلات درخت بنائے، منگل کو تمام تکالیف، تمام بیماریاں، تمام مصیبتیں، آزمائشیں جو ہیں وہ منگل کے دن پیدا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدھ والے دن نور کو پیدا کیا یعنی لائٹ کو پیدا کیا۔ جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا۔ جمعے والے دن عصر سے مغرب کے بیچ میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو اللہ نے آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیج دیا تھا، وہ اس دنیا میں رہتے تھے۔ ہم سے پہلے اس دنیا کے مکین جو ہیں وہ جنات ہی تھے، مگر انہوں نے یہاں اتنا فساد پھیلایا، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ایک بالکل گھمسان جنگ ہوئی تھی اس دنیا میں جنات اور فرشتوں کے درمیان، اور پھر فرشتے اس جنگ میں جیت گئے تھے، بے شک اس میں اللہ کی رضا تھی، اور تمام جنات جو ہیں وہ سنسان علاقوں میں چلے گئے۔ جنوں میں سے ایک تھا جس کا نام تھا ازالیل، وہ اللہ کو بہت مانتا تھا، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور باقی تمام کے ساتھ جنگ کی اور ان کو پہاڑوں میں، سنسان علاقوں میں اس طرح سے سائڈ پہ کر دیا، اور جو بہت ہی زیادہ تنگ کرنے والے تھے ان کو اپنے ساتھ لے بھی گئے سزا کے لیے۔ اب جب یہ جنگ ہو گئی اور فرشتے اس میں فتح یاب ہوئے، تو عزازیل، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، جو اس وقت بہت عبادت گزار تھا، اس کو لے کر فرشتے واپس اللہ کے پاس آسمانوں پر گئے، اور اب اللہ نے چاہا کہ میں انسان کو تخلیق کروں، تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں،
خلیفہ یعنی وہ جن کو ایک جنریشن کے بعد جنریشن آئے گی، پھر ایک جنریشن کے بعد جنریشن آئے گی۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا ٹیسٹ دیں، عبادت کریں۔ اب فرشتے آلریڈی یہ حال دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم موجود ہیں نا، دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ ابھی دیکھا نہیں تھا جنات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنانا چاہ رہا ہے، انسان کو، مجھے اور آپ کو کیوں بنانا چاہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا کہ یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین سے مٹی منگوائی، پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی سفید مٹی، تھوڑی براؤن سی سرخ رنگ کی مٹی۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ تین بن گئی، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گئی، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، اب یہ جب ساری کوششیں ہو رہی تھی نا، تو شیطان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کیا انسان بنانے جا رہے ہیں، میں ہوں اتنا عبادت کرتا ہوں، باقی مخلوق ہے کہ نہیں، اس کے ذہن سے سب نکل گیا، تو اس کو لگا تھا کہ میں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوں، جنات سب کو مار بھگایا ہے، مجھے اوپر لے کر آ گئے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو میں تو بہت ہی کوئی خاص مخلوق ہوں، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوں اور اتنا عبادت گزار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا نئے کام کی طرف جا رہے ہیں، کیوں نہیں مخلوق بنا رہے ہیں؟ تو وہ اس پریشانی میں کبھی ادھر جاتا تو کبھی ادھر جاتا۔ جب کہا گیا کہ مٹی کو لے کر آیا جائے تو شیطان نے جا کر مٹی کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں گے تمہارا حصہ لینے کے لیے، مت دینا، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر آگ میں جلایا جائے گا، مت دینا اپنا حصہ۔ اب جب سارے فرشتے آئے اور مٹی اٹھانے لگے ہیں تو مٹی جو ہے وہ ان کو جواب دیتی ہے کہ اللہ کے لیے میرا حصہ لے کر مت جانا۔ اب جو وہ اس طرح سے گزارش کرے تو ہر فرشتہ آئے اور اللہ کو جا کر اس کا میسج دے دے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے مٹی سے کہا کہ اللہ کے لیے ہی میں لے کر جا رہا ہوں۔ اسی لیے اس کے بار بار کہنے پہ فرشتے باقی چلے جاتے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم صرف ماننا صحیح سمجھا اور مٹی کو لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی یہ ذمہ داری دے دی کہ ان کو ترس نہیں آئے گا، وہ میرا حکم پورا کر کے ہی آئیں گے۔ تو روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دی گئی۔ اللہ عز و جل نے مختلف مقامات سے سفید، کالے، براؤن، لال رنگ کی مٹی منگوائی اور پھر ایک جگہ پر اس کو رکھ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ مختلف طرح کی تراب، تین قرآن مجید میں نام آیا، سلسال، اس طرح کے بہت سے نام قرآن مجید میں مٹی کے آئے۔ تو قرآن میں جب جب انسان کے کریشن کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو الگ الگ نام ہیں مٹی کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے وہ تخلیق کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو وہ 6 فٹ لمبے تھے ماشاءاللہ۔ جب ان کا جو آپ کہیں کہ پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے پاس چکر لگاتا تھا اور اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اب وہ خود ہی سے assumptions لگا رہا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، ویسا ہو گیا تو ویسا کروں گا۔ تو یہ اس کی جلن کا آغاز تھا۔ اب فرشتے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دلوں کا حال جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، جو بھی وہ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکوں تم میں سب جو ہے وہ سجدہ کریں۔ یا اب یہ سجدہ جو تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت دینے کے لیے سجدہ تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا سب کو پتہ چل جائے کہ جو میں نئی کریشن بنا رہا ہوں اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ فرشتے اور جنات دونوں سے بڑھ کے ہیں۔ یہ اشرف المخلوق میں بنا رہا ہوں، سب سے اہم، سب سے خاص مخلوق
اور ایک واقعہ جو میں کئی بار پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، لیکن چونکہ ہم رمضان مبارک میں اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو میں نے سوچا وائی ناٹ دوبارہ شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں نا وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، تھوڑی مختلف قسم کی موٹیویشن دیتے ہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بارشیں ہوئیں، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا جیسے مٹی کا گھڑا ہوتا ہے اس کو بار بار گیلا کیا جاتا ہے پکا کرنے کے لیے، سیمنٹ کو پکا کرنے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا تھا تو اس کے اوپر بارشیں ہوئی تھی، پانی برسایا گیا تھا، اور جو اس کی مقدار ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جس سے میں نے ابھی بات بھی کی تھی کہ 40 سال تک وہ پتلا اسی طرح سے پڑا رہا اور فرشتے اور جو ابلیس تھا وہ اپنی ازمپشنز خود لگاتا رہا، اور کچھ جگہوں پر آتا ہے 40 دن، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر 40 دن ہم لیتے ہیں یا 40 سال بھی اگر ہم لیتے ہیں تو 39 ٹائمز جو ہے وہ اس کے اوپر آزمائشوں کی اور پریشانیوں کی اور اس طرح کی بارش تھی جو سختی والی تھی، اور صرف 1% ایسی تھی جس کے اندر صرف اور صرف سکون تھا۔ تو یہی جو کیلکولیشن ہے نا، اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے آزمائشیں بھی آزمائشیں ہیں، تو 39% آؤٹ آف 40 جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، اینڈ 1% وہ فل والا سکون۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا ہے، ہمیں جو سکون کمپلیٹ ملے گا نا وہ 100% سکون وہ صرف جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اس دنیا میں جس سچویشن سے بھی آپ گزر رہے ہیں یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے ستھرے طریقے سے آزمائش لے رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس بہت سی بلیسنگز نہیں ہوتی جو بیسک ہیں، جیسے آنکھیں، جیسے ہاتھ، جیسے چلنا، جیسے بولنا، جیسے سوچنا، جیسے دماغ، جیسے آنکھیں جھپکنا، جیسے دیکھنا، ایسی بہت سی بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہوتا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو جو آزمائش دی ہے وہ مختلف ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان طریقے سے آزما لیا، لیکن ہم اس میں بھی جو ہے وہ پرابلمس ڈال کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔